سورہ اعراف آیت نمبر 79۔ پھر صالح ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک سبق آموز واقعے پر بات کریں گے جو قوم سمود اور ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، شکر گزاری اور اللہ کی نافرمانی کے انجام کے بارے میں قیمتی سبق دیتا ہے۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ قوم عاد کے بعد عرب کے شمال مغربی علاقے میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ خوشحال زرخیز زمینوں پر رہتے تھے اور اپنی طاقت اور فن تعمیر کے لیے مشہور تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط اور خوبصورت گھر بناتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ قوم شرک کرتی تھی اور اللہ کے احکامات سے انحراف کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے، شرک سے باز آنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ اگر وہ دعوے میں سچے ہیں تو پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کی اور پہاڑ سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی نکالی جو ان کے لیے ایک واضح نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے پانی پینے دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک دن مقرر تھا اور دوسرے دن قوم کے لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ قوم سمود نے اس معجزے کو بھی جھٹلا دیا اور کچھ سرکش لوگوں نے مل کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اسے قتل کر دیا۔ اس جرم کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا، تمہارے پاس عذاب آنے میں اب صرف 3 دن باقی ہیں۔ یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قوم سمود نے اس تنبیہ کو نظر انداز کیا اور اپنی سرکشی میں مزید بڑھ گئے۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک ہولناک چیخ اور زلزلے کے بعد پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ قرآن مجید کہتا ہے، پس انہیں سخت زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے عذاب سے محفوظ رہے اور اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر گئے۔ سبق: اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے اور نافرمانی کرنے کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ غرور، سرکشی اور ظلم کسی قوم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے نبیوں کی بات کو ماننا اور ان کی ہدایت پر عمل کرنا فلاح کا ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں توحید، صبر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ یہ ویڈیو ضرور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔